الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اسلام میں بھائی چارے کی اخوت کی بنیاد دین اسلام ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ہم اس موضوع سے متعلق آیات کو اگر پڑھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں اسلام اور ایمان کا لفظ نمایاں طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات میں، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ اخوت کی بنیاد اسلام کے اندر ایمان ہے۔ اور بھی دیگر مقامات، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اسی طرح ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہاں بھی دوستی کا معیار ایمان کو قرار دیا گیا ہے۔ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي روایت الترمذی لا يخونه ولا يكذبه۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا اور اس کو حقیر نہیں جانتا۔ اور جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ میں، اس کی اندر بیان کردہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لا یخونہ ولا یکذبہ، وہ اپنے بھائی سے خیانت نہیں کرتا اور اسی طرح اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کے یہ ذریع اصول ارشاد فرما دیے کہ اگر کوئی شخص مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ اخوت پر، بھائی چارے پر مبنی ہو، تو اس کو ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی احادیث میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کوتاہی یا بے احتیاطی کی سنگینی کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ تو آج بحیثیت مسلم ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں۔ مسلمان کو ذلیل کرنا، ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، اس کے ساتھ خیانت کرنا، بلکہ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کی بھی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام بے احتیاطیوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو یہ المناک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج ہر شخص الا من رحم ربی، صرف وہی محفوظ ہے جس پر رب کا رحم و کرم ہے، مگر نہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر مسلمان دوسرے سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ آئیے اگر ہم اسلام کو بنیاد بنا کر اخوت اور بھائی چارے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار ایک مسلم کا کردار بن کر دنیا کے اندر ابھرے اور اجاگر ہو، تو ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اسلام پر، ایمان پر فرق پڑتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک اور حدیث عرض کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مثال آپس کے پیار
محبت، اخوت، بھائی چارے اور ایک دوسرے کی ہمدردی کے لحاظ سے ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں، اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر پورے جسم میں سے صرف ایک عضو، ایک جوڑ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا جسم بے آرامی اور بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا آج ہمارے اندر ایسی ہی کیفیت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ہمارا اسلام مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو ہم اپنی اصلاح کر کے ایسی ہی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے دیے ہوئے اس اسلامی معیار کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔